بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر نماز عشاء کو تقریباً نصف رات تک مؤخر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر امت پر مشقت نہ ہوتی تو عشاء کو مزید مؤخر کیا جاتا۔ تو پھر سوال یہ ہے، عشاء میں تاخیر کیوں افضل قرار دی گئی؟ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد صحیح احادیث کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم کی ایک متفق علیہ پانچویں حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کو نصف شب تک مؤخر کیا اور پھر پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے اور وہ سو بھی چکے ہیں، تم لوگ جب تک انتظار میں ہو گویا نماز ہی ادا کر رہے ہو۔ چھٹی حدیث سنن ابی داؤد، نسائی، صحیح ابن ماجہ، ابن خزیمہ اور مسند احمد میں مروی ہے، جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز عشاء کے لیے انتظار کیا حتیٰ کہ تقریباً آدھی رات گزر گئی۔ آگے فرماتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں میں اپنی اپنی جگہ پکڑو اور دوسرے لوگ اپنے بستروں میں دراز ہو چکے ہیں، اور تم مسلسل اس وقت سے نماز کی حالت میں شمار کیے جا رہے ہو جب سے تم اس کا انتظار کر رہے ہو۔ اگر مجھے بیمار کی بیماری، کمزور کی کمزوری اور حاجت مند کی حاجت کا پاس نہ ہوتا تو میں نماز عشاء کو آدھی رات تک مؤخر کر کے پڑھا کرتا۔ اسی موضوع کی بعض دیگر احادیث بھی ہیں، جن میں سے ساتویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم، اسی طرح سنن نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، جس میں وہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز عشاء کو بہت مؤخر کیا، تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے ہوئے فرمایا کہ عورتیں اور بچے سو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، تمہارے سوا کوئی اس نماز کا انتظار نہیں کر رہا ہے۔ جبکہ آٹھویں حدیث صحیح بخاری و مسلم اور سنن نسائی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عشاء کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تہائی یا اس سے بھی زیادہ رات گزر جانے کے بعد تشریف لائے اور آتے ہی فرمایا، تم اس نماز کا انتظار کر رہے ہو کہ جس کا انتظار دوسرے کسی بھی دین کا کوئی پیروکار نہیں کر رہا۔ اگر میں اپنی امت کے لیے اسے بھوجل نہ سمجھتا تو انہیں ہمیشہ اسی وقت ہی پڑھایا کرتا۔ اس ارشاد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن سے اقامت کہلوائی اور نماز ادا کی۔ جبکہ نویں حدیث سنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، بہیقی اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر میں اپنی امت کے لیے اسے باعث مشقت نہ سمجھتا تو انہیں حکم دیتا کہ وہ عشاء کو مؤخر کر کے پڑھا کرے اور ہر وضو کے وقت مسواک کیا کرے۔ جبکہ بخاری شریف میں تعلیقاً اور مسند احمد میں مرفوعاً عند کل وضوء اور مع کل وضوء کے الفاظ بھی ہیں کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔